بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ عالم کی صفات کیا ہیں۔ جو شخص زیادت علم کا طالب ہے اس کے اندر قناعتی شان اور توکلانہ شان، فراغت ذہنی، فراغت قلبی ہونا چاہیے۔ یہ چیز ضروری ہے جب آگے کو بڑھے گا۔ قناعتی شان ہو، توکلانہ شان ہو، فراغت ذہنی اور فراغت قلبی، وہ اپنی زندگی زیادت علم میں ہی صرف کر دے، یہ شخص صحیح معنی میں نائب رسول ہے۔ اور جس کے دل و دماغ میں بے چینی ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی فراغت نہیں ہے، آمدنی کی فکر میں رات دن رہتا ہے، تو وہ نائب رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کو چاہیے کہ تبلیغ احکام میں لگا رہے، عقائد کی بھی تبلیغ کرے، عبادات کی بھی تبلیغ کرے، معاملات کی بھی تبلیغ کرے، معاشرت کی بھی تبلیغ کرے اور اخلاق کی بھی تبلیغ کرے۔ اب یہ آدمی الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا مصداق ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو شخص اچھی استعداد والا ہے، ذمہ داری کو سمجھنے والا ہے، امانت، ضمانت، دیانت کو جانتا سمجھتا ہے، اپنے کو اچھی طرح جانچ لے، پرکھ لے، اس کو علوم کی تکمیل کرنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے، زیادت علم میں لگنا چاہیے، افتاء وغیرہ سیکھنا چاہیے، مفتی کا کورس، ورنہ نہ سیکھے۔ اسی ذوق علمی کے ساتھ قلبی قناعت، توکل علی اللہ اور استغنا بھی ضروری ہے۔ قلبی قناعت، توکل علی اللہ اور استغنا بھی ضروری ہے۔ حرص و طمع سے نفرت ہو، ورنہ تو روپے کے لالچ میں غلط فتوے دے گا۔ ایسے آدمی کو مفتی بنانا حرام ہے۔ جہاں مفتی بنانے کا وجوب ہے وہیں حرام بھی ہے، کہ مفتی کا بنانا ایک کا واجب ہے، وہاں حرام بھی ہے۔ الغرض مفتی بنانے کے لیے ایسے کو داخل کرنا چاہیے کہ اس کی استعداد علمی بھی صحیح ہو، کہ مطالعے سے بے پڑھی کتاب کو بھی صحیح نکال لیتا ہو، نہ اس نے عالمگیری پڑھی، نہ قاضی خاں پڑھی، نہ شامی پڑھی، نہ در مختار پڑھی، مگر استعداد علمی ایسی وافر ہے کہ مطالعے سے مشکل مقام کو بھی حل کر لیتا ہے۔ بالخصوص اس زمانے میں تو مفتی کو بہت ذہین اور وافر استعداد والا ہونا چاہیے، کہ عجیب عجیب معاملاتی، معاشرتی حالتیں امت میں پیش آ رہی ہیں۔ اسی لیے اہل مدارس کو افتاء میں داخل کرنے کے لیے سخت امتحان لینا چاہیے۔ اس وقت بعض تجارتی صورتیں عجیب و غریب سامنے آ رہی ہیں، فتووں کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، یا اللہ یہ کیا قصہ ہو رہا ہے۔ تو اس زمانے میں تو استعداد علمی اور عجیب قسم کی ہونی چاہیے۔ یوں تو تمام مفتی ہیں مگر قیمتی نہیں، اور جو قیمتی ہے وہ ہر مستفتی کے ساتھ نہیں ہو لیتا، وہ کسی کا دباؤ نہیں مانتا۔ جب دنیا کا رئیس کسی کا دباؤ نہیں مانتا، ایک ہوتا ہے امیر مالدار اور ایک ہوتا ہے رئیس نواب صاحب ریاست، دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ صاحب ریاست، رئیس اور نواب کسی کا دباؤ نہیں مانتا۔ رئیس کی ریاست کا یہ مزاج ہے کہ وہ رعیت کے فرد کے دباؤ میں نہیں آتا۔ تو رئیس اخروی، آخرت کا جو رئیس ہو اور امیر علمی ہو، بھلا وہ دباؤ میں کیوں آئے گا؟ اور جو دباؤ میں آ گیا وہ رئیس العلم نہیں، ضعیف العلم ہے۔ اس میں تحصیل علم کے ساتھ طمع، لالچ دنیاوی گھسا ہوا ہے۔ یہ لالچی ہے اس لیے دباؤ میں آتا ہے، ورنہ عوام کا دباؤ کا خاص لوگوں پر کیا معنی۔ دارالعلوم دیوبند میں اس میں مجلس جو شورا ہوتی ہے، شورا مشورہ کر کے طے کرتے ہیں، اس میں دیوبند کا ایک رئیس جو فاسق تھا اور سودی کاروبار تھا اس کا،
اس کو شورا میں داخل کرنا چاہتے تھے کہ بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے۔ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست تھے دارالعلوم دیوبند کے، آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، اس کو نہیں لیا جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے مل جل کر عالموں نے درخواست دی کہ حضرت وہ ایک آدمی تو ہوگا، اور تو سب اپنے ہی اپنے ہوں گے، ایک آدمی کیا کر سکے گا؟ اس لیے ایک آدمی کا اس کے نہ ہونے سے شر پیدا ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا شر ہوگا ہونے دو، مدرسے کو تالا لگے گا لگنے دو، وہ ذمہ دار ہوگا، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہمیں ایسے آدمی کو نہیں رکھیں گے۔ دیکھو کیسا توکل تھا اللہ تعالیٰ، دباؤ تو نہیں مانا۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، ایک طالب علم کا اخراج ہو گیا مدرسے سے، تو بہت کوشش سفارش ہوئی، کسی کی نہیں چاہیے، پھر وہ قلعے والوں کو لائے، ان کے ذریعے سفارش کرائی، دباؤ بنایا، کیونکہ وہ ذمہ دار تھے پورے طریقے سے، مدرسے کے بھی، ان کے بھی، حضرت کے بھی، تو ان کو سفارشی بنایا۔ حضرت نے دیکھا یہ حالت ہے، اب انکار کرنا موقع کے مناسب نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ سفارش کرتے ہیں تو سفارش منظور ہے، مگر شرط کے ساتھ، اور وہ یہ ہے پڑھانے سے انکار نہیں، پڑھنے آ جایا کرے گا، اس کے رہائش کا اور کھانے کا انتظام آپ کریں۔ بس وہ سمجھ گئے کہ حضرت کو رکھنا مقصد ہے ہی نہیں، وہ کون کرتا اتنے طالب علموں کا کھانے کا اور رہنے کا انتظام کون کرتا؟ تو ختم، قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت نے بات مانی نہیں، تو فرمایا جو عوام اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دباؤ مالی ڈال کر فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں تاکہ سرخرو ہوں کہ میں نے فتویٰ لے کر یہ کام کیا ہے، ایسے عوام لائق ملامت ہیں، ملامت کے لائق ہیں۔ اور وہ مفتی جو دباؤ میں آ کر فتویٰ دے دے، رئیس العلم نہیں ہے، علم کا مالدار نہیں ہے، وہ امیر العلم نہیں ہے، غریب العلم ہے۔ ہاں، رئیس میں استغنا ہوتا ہے، امارت کی شان استغنائی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی عورت کہتی تھی میرا اس میں وراثت میں مال تھوڑا سا ہی نکل رہا، تھوڑا سا ہی مل رہا ہے، اس میں کیا فائدہ ہوگا مجھے لینے سے؟ کوئی ایسا فتویٰ دے، مفتی صاحب سے جا کر کہا کسی مفتی سے ایسا فتویٰ دے جو مجھے زیادہ مال ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا 100 روپے لگیں گے۔ کہا 100 ہی دوں گی، اس زمانے میں 100، اب کہا 100 ہی دوں گی، 100 روپے دے دیے اور فتویٰ دے دیا۔ اگلے دن انہوں نے فتویٰ کیا دیا کہ ما اغنا عنہ مالہ ما کسب، جو کچھ بھی مال و دولت ہے سارا ماں کا ہے، سارا ماں کا ہے۔ کہ دیکھ ایسا فتویٰ دیا، دنیا کا کوئی مفتی کاٹ نہیں سکتا، جو کچھ بھی مال و دولت ہے سارا ماں کا، ماں کا سب۔ تو یہ فتویٰ اس نے دے دیا، 100 روپے لے لیے، لیکن فتویٰ تو فتویٰ نہیں ہے، دیوار پہ مار دینے کے قابل فتویٰ ہے۔ تو یہ کون ہے؟ رئیس العلم نہیں ہے، علم میں کے مالدار نہیں ہے، غریب العلم ہے۔ رئیس میں استغنا ہوتا ہے، جو آدمی رئیس ہوتا ہے علم کا اس کے اندر سمندر جوش مارتا ہے، امارت کی شان استغنائی ہوتی ہے۔ جو دولت مند رئیس نہیں ہے، امیر نہیں ہے، وہ تجارتی زراعتی طور پر دولت کی فراوانی کی وجہ سے دولت مند بن گیا، پیسے زیادہ آئے، آمدنی زیادہ ہوئی، مالدار بن گیا۔ اس کا مزاج رئیسانہ اور امیرانہ نہیں ہوتا، اس کا مزاج طامعانہ اور حریصانہ ہوتا ہے۔ تو پیسے کی فراوانی اور ہے، ریاست کی فراوانی اور ہے، منصب خدا دادی اور ہے، اور جو خود حاصل کر کے منصب کو اختیار کر لے وہ اور ہے۔ جس کو خدا دادی و منصب ہوگا اس کا دماغ عجیب شان رکھتا ہوگا، وہ خود حاصل کردہ منصب والے کے دماغ کی شان نہیں ہو سکتی۔ اس نے تو کھینچا تانی کر کے کشاکشی سے دولت لٹا کر ایک منصب لے لیا، عہدہ لے لیا، لیکن اس کا دماغ تو خود لالچی ہے۔ آپ تو علماء اکرام ہیں، آپ کو تو اشارے کافی ہیں، العاقل تکفیہ الاشارہ، وہ تو پہلے ہی سے لالچی ہے، اب آ گیا منصب اور عہدہ اس کے ہاتھ میں، تو اس نے خرچ ہی اس لیے کیا ہے کہ ادھر دو ادھر لے لو۔ جب منصب مل جائے گا، 2-4 آدمی پاس آ کے بیٹھیں گے، وہ ادھر سے لیتے رہیں گے، ادھر کو دیتے رہیں گے۔ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے،
جب اس نے امریکہ نے اس پہ عراق پہ قبضہ کر لیا اور اس پر چاروں طرف سے بم برسائے سارے مسلمانوں کے حکومتوں کے دستخط کروا کے کہ یہ بھائی بھائی ایک ہو جائیں گے، پھر تو دستخط کروا لیے، پہلے بندھن ڈال لیے جب ان کے ساتھ دیا۔ تو اس سے پہلے عراق نے کویت پر حملہ کیا۔ جب کویت پر حملہ کیا تو کویت نے امریکہ کو بلایا، کسے بلاتا تو کسی میں دم تھا نہیں۔ امریکہ نے کہا جب آ سکتا ہوں جب تم سارے دستخط کر کے دو، سارے بھائی جب آؤں گا۔ انہوں نے سب، سعودی نے، عراق نے، سب جتنے تھے سب نے دستخط کر کے دیا، ہاں غلط ہے، جسے عراق کو صدام حسین کو پکڑو اور صحیح کرو۔ جب امریکہ آیا اور آ کر کے پھر اس نے بم برسائے اور پھر کس طرح سارا قصے ہیں سامنے کیا ہوا، تو مولانا اسد مدنی صاحب جمعیت علماء کے صدر تھے۔ آپ نے بیان دیا کہ کویت پر صدام حسین کا عراق کا حملہ ناجائز ہے۔ کیوں اس پر حملہ کیا خام بلا وجہ؟ کویت پر حملہ کرنا ناجائز ہے، اور امریکہ کا عراق پر حملہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ آئی سمجھ میں؟ جس طریقے سے بندھن ڈال کر آج تک فوج پڑی ہوئی ہے امریکہ کے وہاں سعودی میں، سارا خرچہ سعودی حکومت اٹھاتی ہے۔ اتنا بڑا بندھن ڈالا تھا مکاروں نے۔ تو آپ ہر سال حج کو جاتے تھے، پتہ ہی کتنے حج کیے ہوں، شروع سے جوانی سے پہلے سے ابا کے ساتھ حج کرتے چلے آ رہے ہیں، ہر سال حج کو جایا کرتے تھے۔ تو حج کو جب گئے اور مکے سے مدینہ جانے لگے تو راستے میں روک لیا، سرکار نے راستے میں روک لیا۔ 3 گھنٹے تک مغز جنی کی، 3 گھنٹے تک بحث مباحثہ چلا۔ مولانا اسد مدنی صاحب نے یوں فرمایا، اسد کے ذہن میں، آخر میں فرمایا، اسد کے ذہن میں جو حق آیا وہ کہہ دیا، اور اسی پر قائم ہوں کہ عراق کا کویت پر حملہ ناجائز ہے، اور امریکہ کا جو ہے عراق پر حملہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ جب دونوں ناجائز کے 3 گھنٹے کے بعد پیچھے چھوٹا، اب سارے ساتھی آگے انتظار، حضرت کہاں رہ گئے، حضرت کہاں رہ گئے، حضرت کہاں رہ گئے۔ جب حضرت آئے فرمایا 3 گھنٹے پسینہ پسین کر دیا۔ یہی بحث تھی کہ یہ تم نے ناجائز کیسے کہا، میں نے دلیلیں پیش کی، سمجھایا بہت کچھ، جب نہیں کام چلا کسی دلیل سے، آخر میں یہ کہا اسد کے دماغ میں جو حق آیا وہ کہہ دیا اور اسی پر قائم ہوں۔ اس کا کیا جواب؟ آخر مولانا کو چھوڑا گیا۔ تو دیکھو جو اہل حق ہوتے ہیں، جو حق پرست ہوتے ہیں اور مخلوق کے جیسے غریب علم والے نہیں ہوتے، وہ کہیں نہیں بہکتے، جان جائے سو جائے۔ تو الغرض میں کہہ رہا تھا دولتی رنگ اور ہے، عمارتی رنگ اور ہے، اسی طرح شرافت نسب اور خاندان کا رنگ اور ہے۔ دوسرا آدمی اس رنگ کو نہ پہنچ سکے گا، البتہ اگر کسی خاندانی سے کچھ اثر لے لیا ہو اس کی صحبت سے تو دوسرے میں بھی وہ رنگ کسی درجے میں آ جائے گا۔ جو صاحب خاندان کے ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، اس میں خاندانی رنگ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگر اس خاندانی آدمی نے اپنے نسب اور خاندان کا لحاظ اور خیال رکھا تو اس کا رنگ ضرور آتا ہے۔ پہلے لوگ اکثر خاندان کا لحاظ رکھتے تھے، گو اب اس رنگ میں فتور آ گیا ہے کہ خاندان شریف ہی ہے، بڑی شرافت والا ہے، مگر شرافت نسب کا اثر کچھ غلط صحبتوں سے، غلط میل جول سے تخریب میں آ گیا ہے، لیکن دوسرے کے اعتبار سے پھر بھی اس میں شرافت کا رنگ باقی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رئیسانہ مزاج والے کو، چاہے خاندانی ہو یا کسی خاندانی سے لیے ہوئے ہو، غلط جگہ بیٹھنے سے احتراز اور اجتناب پرہیز ضروری ہے، ورنہ وہ خاندانی چیز بھی چلی جائے گی، جو خاندانی چیز ہے وہ بھی چلی جائے گی، اور جو چیز کسی کی صحبت سے آئی تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ جیسے علم، یہ خاندانی چیز نہیں ہے، جب پیدا ہوا تو عالم نہیں تھا، بعد میں حاصل کرنے سے علم آیا ہے، تو جس سے علم حاصل کیا ہے وہ خاندانی تھا، اس سے متعلق ہو گئے تو اس کا خاندانی اثر تمہارے اندر بھی آ گیا۔
حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب ہم شرجامی پڑھتے تھے ان سے، اس میں اغوان پور میں، سٹلہ اغوان پور، تو حضرت نے چائے پان میری ذمہ داری تھی، تو پان لگا کے پیش کر دیا، تو جب دے دیا تو حضرت نے فرمایا تھوڑا سا تمباکو اور دو، میں نے چٹکی بھر کے ڈبی میں سے اور اس طرح کر دیا حضرت کے آگے، تو میری طرف کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا اب تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اب تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میں چھوڑ دیا، ڈبیا اٹھا کے رکھ دیا۔ تو خاندانی رنگ تھا، شیخ زادے تھے تو رنگ تھا نا، ہاتھ پھیلانا گوارا نہ ہوا، اور ان کی صحبت کا اثر ہمارے اوپر، تو واقعی تو غلط تھا، اس طرح پکڑا دینا ہاتھ استاد کا یوں کروانا، بے ادبی ہوئی نہیں ہوئی؟ تو استاد کے اندر خاندانی رنگ تھا۔ ایک دفعہ میں پان کھا کے بیت الخلاء میں گیا تو حضرت کھڑے تھے ایک طرف، ٹھہرو، منہ میں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ پان ہے۔ کہنے بیت الخلاء میں جا کے تھوکو گے؟ بیت الخلاء میں جا کے تھوکو گے اور بیت الخلاء بھی گندہ ہوگا، پھر اس کو صاف کرنے کے لیے پانی بہانا پڑے گا، اور بیت الخلاء میں جا کر کے کھانا پینا یہ شرافت کی بات ہے، بدتمیزی کی بات ہے؟ بولو، یہ کہاں سے آئے گا رنگ؟ جس کے اندر رنگ ہوگا پہلے سے خاندانی، وہی تو سمجھے گا اس بات کو، دوسرے کیا جانے، وہ تو دانے بھی وہیں بیٹھ کے کھاوے، یہاں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو بات اس پر چلی تھی جو چیز کسی کی صحبت سے آئی تھی وہ بھی چلی جائے گی، اس کا خاندانی اثر تمہارے اندر بھی آ جائے گا۔ اس خاندان والے نے غیر کی صحبت نہیں اختیار کی تو تم غیر کی صحبت کیوں اختیار کرتے ہو؟ ایھا الطلاب، پھر تم غیر جگہ جا کر کیوں بیٹھتے ہو؟ اے خاص لوگوں کی جماعت، کہیں تم عوام کے طبقے میں شمار میں نہ آ جاؤ، تم تو خاص ہو، اہل علم ہو، مدرس ہو، تم عوام کے طبقے میں نہ آ جاؤ۔ جہاں عام لوگ کھڑے تھے راستے میں، ایس کریم کھا رہے تھے، کچھ کھا رہے تھے، تم بھی ان کے ساتھ جا کھڑے ہو کے کھانے لگے، تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ شاہپور میں ایک مولوی صاحب چاٹ کھا رہے تھے، امرود کی چاٹ، کسی نے کہا مولوی صاحب یہ تو یہاں اچھا نہیں ہے کھانا آپ کا، کہنے لگے کیوں؟ دلیل پیش کر دی، یہی تو فرق ہے، قرآن کہہ رہا ہے ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے کھاوے بھی بازاروں میں چلے پھرے بھی؟ جو کہاں کی آیت کہاں فٹ کر دی، کہاں کی آیت؟ علم ہے مگر علم ناقص ہے، صحبت غلط ہے، ورنہ عالموں کا اس طرح سے سڑک پر کھڑے ہو کے کھانے کا کیا کام؟ نہیں سمجھے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تم عالم ہی ہو، مسلمان تو ہو، اسلام کا تو لحاظ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی کیا کہے گا، چلے جا رہے ہیں سڑک پہ، کوئی بیڑی میں وہ گھونٹ مارتے جا رہے ہیں، دھواں اٹھتا جا رہا ہے جیسے ریل جا رہی ہو، یہ انسانیت ہے، شرافت ہے؟ وہی غلط صحبت میں بیٹھے ہیں، وہی اثر آ رہا ہے۔ تم کو تو ایسی جگہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو شبہ کی ہو، مثلاً سینما کے دروازے پر کھڑے کسی عزیز کا انتظار کر رہے ہو جی، تو لوگ تم کو مطعون کریں گے۔ اگر تم صفائی میں کہو بھی کہ میں تو اپنے عزیز کے انتظار میں کھڑا ہوں، تو عام لوگ یہی کہیں گے یہ بھی کوئی کھڑے ہونے کی جگہ ہے؟ جو امام صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب، حاجی جی صاحب یہاں کھڑے ہیں، ہے نا؟ الغرض اہل علم کو مشتبہ جگہ میں بھی نہ بیٹھنا چاہیے، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو عوام کے طبقے میں شامل ہے کہاں درست ہے؟ ہائے ہائے کیا شان تھی، اللہ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے۔ بھورے خان صاحب تھے وہاں جلال آباد میں، بڑے زمیندار آدمی تھے، تو حضرت وہاں سے گزرے تو خان صاحب نے تواضع کی، تو مسکرا کے حضرت چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو وہ نوکر حقہ لایا، بڑا بہترین حقہ تھا، پینچدار چمکیلا، تو بہترین حقہ لا کے رئیس نے، اس نوکر نے چلم لا کر حقے پر رکھ دی، اور نے جو تھی ان کی خان صاحب کی طرف، بھورے خان کی طرف کر دی نے، تو بھورے خان نے ادھر کو سرکا دی بڑے بھائی کی طرف کو، جو بھورے خان کے بڑے بھائی بیٹھے تھے ان کی طرف سرکا دی، دیکھ رہے شرافت، بڑے بھائی کی طرف سرکا دی نے، اور نوکر کی طرف کو یوں دیکھا،
کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ نئے بڑے بھائی کی طرف کرنی چاہیے تھی، میری طرف کرنی چاہیے تھی۔ یوں گھورا، بڑے بھائی نے ادھر کو کر دیا، دوسرے کے پاس پہنچا اس نے ادھر کو کر دی، جدھر جگہ خالی تھی نئے جا کے وہاں رک گئی۔ اب کوئی بھی نہیں گھونٹ مارتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں سمجھ گیا کہ جب تک میں یہاں بیٹھا رہوں گا کوئی بھی گھونٹ نہیں مارے گا، جب تک میں یہاں بیٹھا رہوں گا کوئی بھی گھونٹ نہیں مارے گا، نہیں پیے گا اس میں۔ میں اٹھ کر وہاں سے گزر کر کے چلا آیا، اٹھ کر کے وہاں چلا آیا جب انہوں نے پھر اپنا استعمال کیا ہوگا۔ تو خاندانی رنگ ان میں بھی تھا خاں صاحب میں، اور حضرت کے اندر بھی، نہیں سمجھے؟ اور ہمارا حال کیا ہے تم جان رہے کیا ہے۔ الغرض اہل علم کو مشتبہ جگہوں میں نہ بیٹھنا چاہیے، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو عوام کے طبقے میں شامل ہیں کہاں درست تھے؟ چارپائی پڑی ہے وہاں بیٹھے ہیں، اور آپ بھی جا کے بیٹھ گئے ان کے پاس۔ تم اس کا خیال رکھو کہ ہم نے علم کس سے حاصل کیا ہے، اور وہ ماخوذ منہ جس سے علم حاصل کیا ہے کیسا ہے، اس نسبت کا خیال کرو جو تم کو اس کے ساتھ حاصل ہے۔ اور وہ نسبت کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے اصل معلم استاد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں کا اعمال اور اقوال کو مدارس عربیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ تم اس نسبت کو خراب نہ کرو۔ لوگ کہیں گے یہ ہیں رسول اللہ کے نائب، دیکھو کیا اس علم کا یہی تقاضا ہے کہ اخلاق ایسے ہوں، معاملات ایسے ہوں، آپس کا رہنا سہنا اس طرح ہو۔ اس کی طرح عوام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اخلاق کے خلاف سے بہت بچنا چاہیے، ورنہ اغیار غیر لوگ کہیں گے دیکھو یہ ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کو دیکھو کہتے ہیں کہ رسالت ہمارے نبی پر ختم ہو گئی، لیکن نبی کو یہ عقیدہ تو عقیدتاً تو مانتے ہیں، عملاً نہیں مانتے کہ حضور پر ختم ہی ہوئی۔ اسی طرح خاص کو مخالفت سے بہت بچنا چاہیے، خاص کو بھی مخالفت سے بہت بچنا چاہیے، ورنہ عوام کہیں گے دیکھو یہ ہے نائب رسول جو رسول کا اعمال اور اخلاق کے خلاف کرتے ہیں۔ ہم نے مانا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر کیا مسلمانوں کا دین صرف نماز میں محصور گھر کر رہ گیا ہے؟ دیکھو اس نمازی کا حال کہ اس سے دوسرے کو کیسی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ مسلمان ہے یہ اور 5 وقت کا نمازی ہے، اس کا لڑکا اس سے پریشان ہے، ایسی سڑی سڑی گالیاں دیتا ہے کہ لڑکا اس سے پریشان ہے حجی سے، اس کی بیوی اس سے پریشان ہے، اس کی لڑکی اس سے پریشان ہے، اس کا داماد اس سے پریشان ہے، کس سے؟ اس نمازی سے، اس حاجی سے۔ تو ہم نے دین کو نمازی میں گھرا ہوا سمجھ لیا ہے۔ شاید علم نبی سے اس کو یہی پہنچا ہے کہ کسی کا لے کے 2 مت، قرضہ لے لو اور 2 مت۔ دیکھو ابھی اس نے دوسرے کو کیسا تکلیف دے کلمہ کہا، وہ بیچارے کا دل دکھ گیا، تنہائی میں رو رہا، ایسا دکھ بھرا لفظ اس نے کہا۔ تو کیا اب نماز ہی میں دین محصور ہو کر رہ گیا ہے؟ چاہے معاملات کیسے ہی خراب ہوں، اپنے سے دوسرے کو کیسی ہی تکلیف پہنچے، دل دکھ جائے، اس سے تو نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری تھی وہ خراب ہو گئی۔ الغرض صاحب علم کو ایک نسبتی علم نافع، علم نافع من جانب اللہ پہنچایا گیا ہے جو پوری زندگی پر حاوی ہے۔ زندگی کے کسی عملی شعبے کو اس میں نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ایھا العلماء، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ حضرت فرما رہے ہیں عالموں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کو نسبتی علم نافع من جانب اللہ عطا فرمایا گیا ہے جو پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اسی طرح طالب علم کے ہاتھ میں جب میزان آئی تو وہ بھی ما یعول اور مستقبل کے حیثیت سے مولوی ہو گیا۔ ایک عامی آدمی بھی طالب علم کو دیکھ کر کہتا ہے آئیے مولوی صاحب، تو یہ طالب علم بھی ما یعول کے اعتبار سے مولوی ہے، آگے کے اعتبار سے۔ ہاتھ میں آئی میزان، قاعدہ جس کے معنی ہے ترازو، کسی نے کیا اچھا نام رکھا ہے، تو ہمارا عمل بھی تلا ہوا ہونا چاہیے، بھولا پن دور ہونا چاہیے۔ ایک پلڑے میں علم رکھو جو کہ ایک عمل بھی ہے،
اور دوسرے پردے میں دوسرے اعمال کو رکھو، پھر جانچو کہ عمل علم کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، تھانہ بھون تشریف لائے جمعہ کی رات میں، کہیں سے سفر سے آئے، جمعہ کی رات میں تشریف لائے تھانہ بھون۔ باہر آ کر کے دروازے میں اپنا کپڑا بچھا دیا، وہاں سے اس میں دروازے میں لیٹ گئے، ایک طرف چبوترا صاحب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اذان کے بعد تشریف لائے، لالٹین ہاتھ میں ہے، تو دیکھا کون؟ دیکھا تو مولانا حسین احمد مدنی۔ فرمایا ارے مولانا یہاں؟ فرمایا آپ نے تو لکھ رکھا نا یہاں اذان سے پہلے دروازہ نہیں کھول سکتے، قائد علی ٹنگا ہوا ہے، کیسے کواڑ کھلواتے، یہیں آرام کر لیں۔ تو فرمایا یہ تو قاعدہ عام لوگوں کے لیے ہے، آپ کے لیے تھوڑا ہی ہے، یہ تو نہیں لکھا اس میں، یہ تو نہیں لکھا اس میں۔ تو فرمایا میں بھی تو کہوں کہ آپ مجھے اطلاع دیتے۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی تو کہوں، اندر مجھے چین نہیں مل رہا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ باہر تھے، میں اندر تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ خیر اندر پہنچ گئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے نماز کی، فجر کی جماعت نماز پڑھانے کا اشارہ کیا کہ حضرت نماز آپ پڑھائیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے مصلی پر، اور جمعہ کے صبح تھی فجر کی، تو اس میں الف لام میم سجدہ اور سورۃ دہر آپ نے تلاوت فرمائی، اور جو پڑھنے کی شان تھی وہ تھی الگ آپ کی۔ سورۃ دہر اور الف لام میم سجدہ دونوں صورتیں تلاوت فرمائی، سجدہ سہو بھی آیا بیچ میں، سجدہ سہو کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی گڑبڑ ہو گئی پیچھے، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں یوں گڑبڑ ہو گئی، تو پیچھے سے لوگوں نے کہا کس نے پڑھائی نماز آج، کس نے پڑھائی نماز میں ایسی نماز پڑھا کرنے جی میں سجدہ سے ہو بھی آگے، کس نے پڑھائی نماز ہو؟ کہا وہ نے پڑھائی مولوی وہ حسین احمد، وہ کانگریسی مولوی ہے، وہ اس نے پڑھائی کرنے لگا، ناس کر دیا بیٹا غرق، سارے ملک کا تو کر رکھا ان نے، ہمارا بھی بیٹا غرق کر دیا نماز کا، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا آج کی نماز فجر کی وہ ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کی برکت سے آج تک کی ساری فجر ہماری قبول ہو جائے، کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی نے اس سنت کو زندہ کیا جو ہمارے خیال میں بھی نہیں تھی۔ دیکھا آپ نے، ادھر یہ بیان، ادھر لوگوں کا یہ حال، ادھر یہ حال، چلے گئے اپنا۔ جب چلے گئے تو پتہ چلا فلاں مرید نے یوں الٹی سیدھی باتیں کہی، حضرت سے آگے معافی مانگی۔ حضرت نے فرمایا میرے سے نہیں، ان سے جا کے معافی مانگو دیوبند، جن کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ وہاں گئے، جا کے کہا حضرت آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تھی، مجھے ہمیں پتہ نہیں تھا، اور ہم نے زبان سے کچھ الٹا سیدھا لفظ کہہ دیے، ہمیں معاف فرمایا، جاؤ معاف ہے، جاؤ معاف ہے۔ آئے آگے کہا حضرت معاف کر دیا انہوں نے، تو اب آپ بھی معاف فرما دیجیے۔ یہ کہا تھا تم نے، ہم نے یوں کہا ہے، یوں تو نہیں کہا، اور پھر کیسے معافی؟ واپس جاؤ اور جا کے یوں کو ہم نے ایسے ایسے لفظ کہے تھے، اور جب وہ معاف کرنے پھر آنا، پھر دیکھوں گا مجھے معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پھر گئے واپس، جا کے حضرت سے کہا یہ حضرت وہ ہمارے حضرت ماننے نہیں فرمایا، اور اس لیے میں نے ایسے ایسے لفظ کہے تھے آپ کی شان میں، مجھے معاف کر دو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا جا کے کہہ دینا میں نے بھی خوش دلی سے اسی وقت معاف کر دیا تھا، پھر کرتا ہوں، اور آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ دیکھا نائب رسول کا اخلاق۔ اور ہم کیا کہیں کہ ناک تو کٹ سکے، جان تو جا سکے، معاف نہیں کر سکتا۔ یہ نمازی ہے یا حاجی ہے یا پاجی ہے؟ یہ ہے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ان سے تعلق رکھنے والوں کے حالات۔ پھر جانچو کہ عمل علم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر دونوں پلٹوں کا وزن برابر ہے تو سبحان اللہ، ورنہ تم خود سمجھ لو کہ کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا طالب علم کو مایعول کے اعتبار سے مولوی صاحب کہہ دیا جاتا ہے، ابھی مولویت پڑھی نہیں۔ بمبئی میں ایک مسافر خانہ حاجیوں کے ٹھہرنے کے واسطے ہے۔ جب پانی کے جہاز سے حج کو جایا کرتے تھے تو حجاج اس مسافر خانے میں جا کے ٹھہرتے تھے۔ اب تو سنا ہے کہ دہلی سے براہ راست ہوائی جہاز سے سفر ہوتا ہے، اس وقت بمبئی سے پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا۔ وہاں کلی سامان ڈھونے کے لیے لگے رہتے تھے۔ جو صاحب حج کرنے کے لیے جاتے تھے وہ کلی ان کو حاجی صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ جو مہمان خانے میں ٹھہر رہے ہیں ان کو کلی حاجی صاحب کہہ کے پکارتے تھے۔ حاجی صاحب جہاز کا وقت ہو گیا ہے، حاجی صاحب میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، تو ابھی ان حاجی صاحب نے حج نہیں کیا،
مگر وہ کلی حاجی صاحب کہہ کے پکار رہا ہے. تو یہ حاجی صاحب کہنا وہی مایعول کے اعتبار سے ہے. وہ کلی بھی مختصر المعانی اور منطق میں کلام کر رہا ہے، حالانکہ اس نے نہ مختصر المعانی پڑھی نہ منطق، لیکن وہ بھی ان اصطلاحات میں کلام کر رہا ہے، کیونکہ علوم محاورات لسان سے ہی مدون کیے جاتے ہیں. الغرض یہ قاعدہ ہے، جو کسی کام کو شروع کر دیتا ہے تو اس کو مایعول آگے کے اعتبار سے اس کام کی مخصوص صفت کے ساتھ موصوف کر دیا جاتا ہے. تو اس حاجی نے بھی سفر حج شروع کر دیا، پاسپورٹ بھی ہو گیا، ارادہ حج کی وجہ سے حاجی ہو گیا. اور اگر کہیں احرام باندھ لیا اور مرے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے ایسا حاجی قبر سے احرام باندھے ہوئے اٹھے گا. تو مایعول کے اعتبار سے قلی کہہ رہا ہے حاجی صاحب، حالانکہ حج نہیں کیا ہے. ایسے ہی ہم بھی میزان پڑھنے والے کو مولوی صاحب کہتے ہیں. آؤ مولوی صاحب، جب عوام کی طرف سے جیسے وہاں خطاب حاجی کا ہوا تھا، یہاں خطاب مولوی صاحب کا مل گیا، تو طالب علم کو کس طرح رہنا چاہیے، ہے نا؟ مولا والا ہو کر رہنا چاہیے یا مولی والا ہو کر رہنا چاہیے؟ مولی جانتے ہو، مولی کھانے کی. جب اس کو مولوی کا خطاب مل گیا، اسی طرح لڑکا حفظ کرنے لگا تو اس کو حافظ جی کا خطاب. تو جب یہ لڑکا حافظ جی اور میزان والا مولوی صاحب کہے جا رہے ہیں تو اس عنوان کا کیا تقاضا ہے؟ یہی تقاضا ہے کہ اس کی زندگی میں تقویٰ طہارت آنا چاہیے. سڑکوں پر کھڑے ہوئے موبائل کان میں لگا ہوا ہے، حافظ جی کے مولانا صاحب کے بات کر رہے ہیں، موقع محل ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک مرد عورت راستے میں بات کر رہے تھے، آ کے ایک درہ مارا اس مرد کے ایک درہ مارا. فرمایا اس سے کیوں بات کر رہا ہے، اس عورت سے کیوں بات کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ میری بیوی ہے، اس سے بات کرنے میں کیا گناہ ہے؟ اچھا تیری بیوی ہے، اچھا پھر یہاں راستے میں کھڑا ہو کے بات کیوں کر رہے ہو، جس سے دیکھنے والوں کو شک پڑتا ہے کہ نہ کسی نام محرم سے بات کر رہا ہے؟ اب اس نے کہا ہم مسافر ہیں، یہاں کے نہیں ہیں، ہم مشورہ کر رہے ہیں کہاں ٹھہریں، کہاں کو جاویں، کیا کریں، یہ مشورہ کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ تو نے بغیر تحقیق کیے ہی مسافروں کے درہ مار دیا. تو حضرت نے فرمایا لو یہ درہ لو، اپنا بدلہ لے لو یہ درہ اور اپنا بدلہ. تو علم کا تقاضا تھا نہ تھا، یہ مار دیا تو مار دیا، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے. پولیس والا ہو اور ایسی حرکت کرے معافی مانگ لے، نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا میں نے حضرت آپ کو معاف کر دی. جب معاف کر دیا، جب آگے تشریف لے گئے تو کیا یہی تقاضا ہے؟ اس زندگی میں تقویٰ طہارت آنا چاہیے. عنوان اور معنوین کی خبر دیتا ہے تو مولوی علم کی اور حافظ جی حفظ کی خبر دے رہا ہے، پس علم اور حفظ کا جو تقاضا ہے اس کو بجا لانا چاہیے. عنوان سے معنوین کی طرف استدلال کرنا یہ مثل دلیل انی کے ہے، اور معنوین سے عنوان کا پتہ چلانا یہ دلیل لمی کے مثل ہے. دلیل لمی، دلیل انی، یہ استدلال کے دو طریقے ہیں جن کو علماء جانتے ہیں. دھواں دیکھ کر سمجھ لینا کہ آگ موجود ہے، یہ دلیل انی ہے، اور آگ دیکھ کر پتہ لگا لینا کہ یہاں دھواں بھی ہے، یہ دلیل لمی ہے. اصطلاح منطق میں اول کو استدلال اور ثانی کو تعلیل کہتے ہیں. اسی طرح مسلمان جو ترجمہ ہے مسلم کا، تمہارے واسطے حق تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں اور اس کتاب قرآن کریم میں نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. کیا نام رکھا ہے؟ کس نے رکھا؟ تو مسلم کا عنوان معنوین سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو کیسا مسلم ہے کہ تیرے معنوں میں تابع داری رکھی ہوئی ہے اور تو کامل تابع داری کرنے والا، کامل حکم پر چلنے والا نہیں ہے. اذان ہو چکی، لوگ نماز کو جا رہے ہیں، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اے مسلم، تیرا عنوان اپنے معنوین یعنی تابع داری کو چاہتا ہے. اب اپنے کو جانچ لو کہ میری نسبت کیسی ہے، اور کہیں میں بدنام کنندہ تو نہیں ہوں.
عنوان کیسا ہے اور معنوین کیا ہے؟ ایھا الطلاب، غور کیجئے، جب چلتے ہیں تو کتاب بغل میں ہے، لہٰذا اس کا اثر دل میں ہونا چاہیے۔ اے میرے عزیز بچوں، طالب علموں، اپنے کو پہچانو کہ آپ کون ہیں، کس طرح رہنا چاہیے۔ تمہارے ساتھ فصل لگ گئی ہے، فصل کھیت کی نہیں، فصل امتیازی، کہ کفر سے ہٹ کر تم مسلم ہو اور مسلم کے بعد مولوی ہو۔ یہ مولویت تمہارے لیے فصل امتیازی ہے۔ فصل منطق کی اصطلاح ہے، اس سے مراد وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزئیات کے لیے بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو اور دوسروں سے اس کو الگ بھی کرے، جیسے ناطق کہ سب انسانوں کی ذات میں داخل ہے اور غیر انسان یعنی بیل بکری وغیرہ سے انسان کو الگ بھی کرتا ہے۔ یہ امتیازی شان۔ تو اس علم کا اثر قلب میں اور قلب سے جوارح ہاتھ پاؤں میں آنا چاہیے۔ من حیث المسلم اور من حیث المولوی، جوارح میں سنجیدگی، متانت، وقار اور دل میں حلم، ایثار، فتوت، توکل، قناعت وغیرہ صفات حسنہ قلبیہ روحانیہ آنے چاہیے۔ یہ فصل علم جو بڑھتی جائے گی، فصل قلبی اخلاق حسنہ سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنا عالم پرانا ہوگا اتنا ہی کام کا ہوتا چلا جائے۔ اسی فصل امتیازی کی وجہ سے حشر کے میدان میں حق تعالی کافروں سے فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے کافروں تم آج کے دن مومنوں سے جدا ہو جاؤ۔ جیسے دنیا میں تم مومنوں سے جدا رہے، یہاں بھی جدا رہو۔ تو اسلام فصل امتیازی ہے، یعنی فرق پیدا کرتی ہے یہ فصل۔ اس نے شرک سے جدا کر دیا۔ اسی طرح شرک خفی بوئے ریا یہ بھی نہ ہونا چاہیے، بس توحید خالص ہو۔ کیسی توحید خالص؟ ایسی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام نافی بھی ہے، تو اس نافی نے کلمہ طیبہ کو لا سے شروع کیا، جس کے معنی نفی کہیں، انکار کہیں۔ تو یہ توفیق الہی سے آپ حضرات کی برکت سے نیا عنوان ہے۔ تو اس ذات نافی نے کلمہ طیبہ کو لا کے ساتھ شروع کر کے اشارہ فرما دیا کہ اے مومن، تیرے اندر سب سے پہلے غیر اللہ کی نفی ہونا چاہیے، انکار ہونا چاہیے۔ اس بات پھر دیکھا جائے گا، پہلے تو انکار کر، اللہ کے علاوہ دوسرے کا انکار کر۔ پہلے تو شرک کی جڑ کاٹ کہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سب کی جڑ کاٹ دے۔ اس بات ثبوت تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو لا نفی کو کہہ کر یہ مومن بھی غیر اللہ کے لیے نافی ہو گیا، قلب کے اندر بھی نفی اور زبان پر بھی نفی، تو پھر غیر اللہ کی طرف ذرہ برابر بھی مائل ہونا کیسا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بادشاہ نے لوگوں کو جو مسلمان تھے ان کو سمجھایا، نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو بادشاہ نے کہا کڑھائی چڑھاؤ تیل کا، کھدے لگ گئے تیل میں، کہ جو خدا کو مانتا ہے، ایک خدا کی پرستش کرتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھائے، جو ہاتھ اٹھائے اسے پکڑے کڑھائی میں ڈال دے، وہ گرتے اس میں پکوڑا ہو جائے۔ ایک عورت کو کہا کہ یہ اسے لاؤ پہلے، اس کے نرمانے سے ہو سکتا ہے ان مردوں کے دل بھی نرما جائیں۔ اس عورت کو کہا وہ عورت لا الہ دل میں رچائے ہوئے تھی، اس سے کہا کہ بول، ایک خدا کو چھوڑتی ہے، ہمارے بادشاہ کو سجدہ کرتی ہے نہیں کرتی، خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں مانتی۔ انہوں نے کہا بچے سے ہاتھ دھوئے گی؟ کہا کچھ بھی ہو۔ بچہ چھین لیا اس سے اور چھین کر کڑھائی میں پھینک دیا، ڈالتے ہی اندر پتہ نہیں چلا بچہ کا کہاں گیا۔ عورت کلیجہ پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی، صدمہ تو صدمہ ہی ہوتا ہے، نیچے بیٹھ گئی۔ جب نیچے بیٹھ گئی اور کہا اس کو بادشاہ نے اب اس عورت کو پوچھو، اگر مانتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھی اس کو پکڑ کے اسی میں دھکا دے دو۔ جب اس عورت کا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگے، وہ پیچھے کو کھینچنے لگی، اندر سے بچہ اوپر کو ابھرا اور اس کڑھائی کا کنا پکڑ کر جیسے ٹھنڈے پانی میں نہا رہا ہو، اس طریقے سے کنا پکڑ کر یوں کہا اماں بے فکر ہو کے چلی آؤ، یہاں تو بڑے مزے ہیں۔ اللہ اکبر، جو پہلے گرے مسلمان ہو تو پکوڑا بن گئے، ختم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کے اس ایمان کی برکت دکھانی تھی
کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور تجھے ہم تسلی دے رہے ہیں اس موت کے تیل سے گھبرا مت، اس کے اندر اللہ نے جنت چھپا رکھی ہے، یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے۔ تب آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے زبان پر بھی نفی ہو تو پھر غیر اللہ کی طرف ذرہ برابر بھی مائل ہونا کیسا؟ یہ خلاف توحید ہے۔ پلڈی کی ایک کسانی نے حضرت مولانا حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ شادی ہے یہاں ہمارے رشتہ داروں میں سسرال میں، اگر جاؤں تو دین چھوٹتا ہے اور نہ جاؤں تو برادری چھوٹتی ہے، خاندان چھوٹتا ہے، توڑ پیدا ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ ایک ہی راضی ہو سکتا ہے، بس یہ جواب تھا، ایک ہی راضی ہو سکتا ہے، یعنی یہ تو اللہ کو راضی کر لو یا برادری کو۔ تو ایمان کہیں کا نام ہے؟ بولو بھائی، قبر کے اندر کوئی ساتھ دے گی برادری؟ یہ تو مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ کے وہیں سے وہیں واپس ہو جائیں گے، آگے کون جائے گا؟ آگے کون جائے گا؟ اس کے واسطے مر رہے ہو، اس کے واسطے کھپ رہے ہو، برادری کی ناک کٹ جائے گی۔ تو اس کو فرماتے ہیں مومن بھی غیر اللہ کے لیے نافی ہو گیا، یہ خلاف توحید ہے، ذرہ برابر بھی کسی کی طرف مائل ہونا۔ اسی لیے حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے مسلمانوں تم ظالم لوگوں کی طرف مائل نہ ہو، کہیں تم کو دوزخ کی آگ نہ لگ جائے۔ دیکھو کیا بات کہی، فتمس، تمہیں چھو نہ جائے، دوزخ کی آگ نہ چھو لے کہیں، ان ظالموں کے ساتھ نہ ہو۔ یہاں مفتی قاظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، تشریف لائے، وہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم بچے تھے، انہوں نے ناشتہ کا انتظام کیا، حضرت نے منع بھی کیا، نہیں مانے، رکھ دیا، جا کر بیٹھ گئے دسترخوان پہ، تو سب لوگ اپنا کھانے لگے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے اس طرح ہاتھ ڈال کے اس میں انار کے 2-3 دانے یوں کر کے اٹھا کے فرمایا اس سے جاؤ پانی لاؤ، اور یہاں منہ کی طرف کو ہاتھ کیا، وہ تو پانی لینے گیا لڑکا، آپ نے ہاتھ نیچے کر کے وہ دانے اس میں ڈال دیے، میں دیکھ رہا تھا برابر میں غور سے، ایک دانہ بھی منہ میں نہیں جانے دیا۔ اور ان لڑکوں کو کیا معلوم ہوا حضرت مفتی صاحب نے ہمارے ہاں ناشتہ کیا ہے، اور دیکھنے والے سارے کہیں گے دسترخوان پر بیٹھے تھے، ناشتہ کیا ہے، مگر ایک دانہ بھی اللہ کے ولی نے نہیں کھایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہے۔ اور اس دیکھنے کا اثر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی محبت کا؟ یہاں بڑھانے میں ان کے رشتہ دار ہیں، تو وہاں شادی تھی، میں بھی گیا ہوا تھا، تو ہم دونوں باہر بیٹھے تھے، اندر بلایا گیا، اندر بلا کے کھانا ایک طرف کمرے میں وہاں کھلایا بٹھا کے، وہ تو باہر کھڑے کھڑے ناچ رہے تھے، پھر نہ کھا رہے تھے، ہمیں دونوں کو ایک طرف بٹھا کے کھلایا اندر کمرے میں۔ جب نکاح کا وقت آیا، نکاح کے لیے آگے بیٹھے تو 3 کھڑے تھے، وہ لیے مشین نے، یہ بھی ہوگا بلو بھی شاید وہیں ہیں، یہ بھی تھا وہیں، 3 لیے کھڑے تھے ادھر سے ادھر تک مشین نے، فوٹو کھینچنے کے لیے۔ حضرت نے منع کیا، بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ نہیں مانے۔ حضرت نے اپنا رومال اٹھا کے یوں منہ پہ ڈال لیا، اور یوں کر کے منہ نظریں نیچے کر کے نکاح پڑھانا شروع کر دیا، اور وہ کبھی ادھر کو کر رہا، کبھی ادھر کو کر رہا، کبھی ادھر کو کر رہا، وہ مشین چل گئی نہ تھی، چلی ہی نہیں۔ جب دعا ہو گئی یوں ہاتھ منہ پہ پھیر لیا، اب چل گئی، اب چل گئی، میں نے کہا چل گئی، جب کیوں نہیں چلی تھی؟ جب کیوں نہیں چلی؟ اللہ نے روک لگا دی۔ میرے ولی کے اختیار میں اتنا ہی ہے، منہ چھپا لینا، آگے اس ویڈیو کو بند کر دینا میرے اختیار میں۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا، مفتی صاحب بات تو عجیب کرامت دکھائی، کیا ہوا؟ میں نے کہا یوں ہوا۔ اچھا، مجھے پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں، انہیں تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے مسلمانوں تم ظالم لوگوں کی طرف مائل نہ ہو، کہیں تم کو دوزخ کی آگ نہ لگ جائے۔ اور جب وہاں ایسی نکاح کے وقت میں ویڈیو بنتی ہے نا دولہا کی، تو بعض آدمی یوں کنارے لگ کے بیٹھے یوں تاکہ میری فوٹو آ جائے، میں بھی دولہا ہی ہوں۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیسا تقویٰ ہے، کیسا اللہ والا ہے، نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لیجو، اب سن رہے ہو، اور اب اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اے مسلمانوں تم ظالموں کی طرف، ظالم لوگوں کی طرف مائل نہ ہو، کہیں تم کو دوزخ کی آگ نہ لگ جائے۔ یہ بات شرک خفی یعنی ریاکاری پر چلی تھی۔
میں یہ کہہ رہا تھا مسلم کا عنوان اس کو چاہتا ہے شرک جلی اور خفی دونوں سے پورا پرہیز ہو، کیونکہ وصف مومن اولاً نفس امتیاز کو چاہتا ہے، پھر امتیاز پر امتیاز کو چاہتا ہے، قولاً بھی، فعلاً بھی، حالاً بھی اور عملاً بھی، پھر وصف علم کے ساتھ اور زیادہ امتیاز کو چاہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایھا الطلاب فاطلبوا العلم طلبا جدا علما کثیرا نافعا، اے طلبا تم فارغ البال ہو، تمہارے پیچھے کوئی دھندا نہیں، صرف علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں ہو، طلب علم کے سوا تم کو کوئی اور کام نہیں، لہٰذا اس طرح علم اور طلب علم اور زیادت علم میں مشغول ہو جس کی آپ کے سامنے کچھ تفسیر کی گئی ہے۔ اور یہ حضرت جو فرما رہے ہیں جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہے، یہ حضرت کا خود یہ حال تھا، یوں فرماتے تھے جب میں دارالعلوم دیوبند کمرے میں رہتا تھا، پڑھتا تھا مدرسے میں، تو مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ یہاں اس کمرے میں کون کون طلبہ کہاں کے ہیں، بتائیے، ایک کمرے میں رہتے ہیں مگر یہ خبر نہیں، کبھی نوبت ہی نہیں آئی اس پوچھنے کی تم کہاں کے رہنے والے ہو، اور آج دوسرے مدرسے والوں سے دوستی ہیں طالب علم۔ حضرت فرما رہے ہیں مجھے یوں پتہ نہیں تھا، اور پڑھنے کے زمانے ہی سے حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق تھا۔ فرماتے ہیں دھوبی اگر جمعرات کو کپڑے نہیں لایا اور جمعہ کے دن دیر میں لایا تو پریشانی ہوتی تھی، میں بعد دفعہ سخصوص لفظ کہہ دیتا تھا اسے دھوبی کو، پھر میں نے اس کو جو سخصوص کہا اس کے صلے میں پیسے زائد دینے شروع کر دی، 1 روپیہ اگر بیٹھا تو 1.5 روپیہ دے دیا، اس کا جی خوش ہوگا، بیچارے کو میں نے برا بھلا سخصوص کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر یہ حالت ہو گئی کہ اگر ہاتھ پر آ کر برن یا تتنگیاں بیٹھ گیا تو اسے اڑانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، پھینک دوں اٹھا کے وہاں ماروں دور پھینک کے، نہیں، کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی اسے پال رہے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر آ کے یہاں نہیں بیٹھی، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ بھی پتہ بھی حرکت، تو میرے ہاتھ پر آ کے بیٹھی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پالا ہے، اللہ ہی کے حکم سے یہاں آ کے بیٹھی ہے، کاٹے گی بھی تو اللہ کے حکم سے۔ آ رہی سمجھ میں؟ مریدو کس کس کے مرید ہوئے بیٹھے ہوں گے، ہے نا؟ یا اب سوچیں حضرت، اب سوچا زیادت علم کا بڑھانا، اب سوچا اسے اڑاؤں یا نہ اڑاؤں، علم کیا کہتا ہے؟ موذی ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دینے والی چیز سے پہلے اسے ختم کر دو، تمہیں تکلیف نہ پہنچا دے، برن تتنیاں ہو پہلے ہی مار دو، کہیں کاٹ نہ لے، ہے نا؟ سانپ آ گیا نماز توڑ کے اس کو مارو کہیں کسی کے کاٹ نہ لے، تو حدیث شریف یوں کہہ رہی ہے، اور میرا دل کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، کیسے ماروں، کیسے اڑاؤں؟ یہ اصلاح کا رنگ تھا، رحم دل میں ایسا پیدا ہو گیا، اصلاح کا رنگ تھا، اور وہ شریعت کا رنگ تھا، اور علم کو بڑھانا ہے، اب علم کو اس میں انطباق جوڑ کیسے کروں؟ سمجھ میں نہیں آیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً خط لکھ دیا، وہاں سے جلال آباد تھانہ پر، اگلے دن وہاں سے روانہ ہو گیا، خط پہنچ گیا، اس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ فرمایا دوسرے کو بتلا دیا کرو، یوں نہیں کہا مار دو، کیوں؟ اگر یوں کہیں مار دو تو جو علاج چل رہا ہے، اصلاح چل رہی ہے دل و دماغ کی، وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر یوں کہیں کہ تم مار دیا کرو تو وہ ختم ہو جائے گی اصلاح، اور اگر یوں کہیں اڑا دو اور نہ اڑاؤ اور اس نے کاٹ لیا تو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے حدیث بھی اور اصلاح بھی دونوں چیزوں کو حکیم نے جمع کر دیا، اور فرمایا دوسرے کو بتلا دیا کرو، دوسرے کو جب بتاؤں گا چھوڑے گا وہ تو مارے گا، یوں کر کے مارے گا ایک دم سے، ہے نا؟ ایک دفعہ حضرت بیٹھے تھے یہاں پنڈلی میں، کھٹمل نے کاٹ لیا، وہاں جو بچھے ہوئے تھے اس میں کھٹمل ہو رہے ہوں گے، ایک کھٹمل نے کاٹ لیا، کھجا رہے ہیں، کھجلی بڑھتی جا رہی، پھر یوں کر کے دیکھا، اور دیکھ کے یوں فرمایا کسی چیز نے کاٹا ہے، اور یوں دیکھ رہے ہیں غور سے، ادھر کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہماری تو نظر پڑ رہی، حضرت کی نظر پڑ گیا، فرمایا وہ ہے چھوٹا سا کیا ہے، یوں کر کے کہہ رہے ہیں وہ ہے چھوٹا سا کیا ہے، دیکھا تو کھٹمل جا رہا موٹا سارا،
ایک آدمی پکڑ کے لے گیا باہر، جا کے باہر رگڑ دیا ہوا. لیکن حضرت نے نہیں مارا. کیوں نہیں مارا؟ اصلاح چل رہی، علاج چل رہا ہے. جب چاولوں کو منع کیا ہے تو چاول کا ایک لقمہ بھی وہی اثر کرے گا، ایک پلیٹ بھی وہی اثر کرے گی. تو ہمیں بنانا ہے، حکیم الامت چاہتے ہیں مسیح الامت بناؤں، اور مسیح الامت جب بنے گا جب میری پوری اطاعت کریں گے. اور مسیح الامت پھر کیسے بنے؟ اللہ اکبر، ایسے بنے. عشاء کے بعد عربی طالب علم اور افریقی طالب علم کمرے میں آ جا کرتے تھے، تو حضرت ان کو انگلش میں بحث کرا کرتے، بعض سوال جواب، وہ انگریزی میں سوال کرتے جواب دیتے. کبھی وہ افریقی سوال کرتے ہیں، ان کی تو زبان انگریزی، تو وہ انگریزی میں سوال کرتے ہیں، ہندوستانی اور دوسرے ملک کے لوگ جواب دیتے ہیں انگریزی میں. تو سوال جواب کرتے، گھنٹہ آدھ گھنٹہ اس میں خرچ ہوتا تھا حضرت کا. اس کے بعد پھر حضرت کو رخصت کر دیتے تھے اور اپنا بھی آرام فرماتے تھے. اور یوں فرمایا کرتے تھے 11 بجے لیٹوں، 12 بجے لیٹوں، کبھی بھی لیٹوں، انشاءاللہ تعالیٰ 2:30 بجے ہمیشہ آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتی. اور یوں فرماتے تھے ہمارے بڑوں نے یہی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ میری نیند کو گھٹا دے، میری عبادت کو بڑھا دے. یہ دعا کی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے، کہ اللہ میری نیند کو گھٹا دے اور میری عبادت کو بڑھا دے. 2:30 بجے اٹھ جاتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ سوچا جب 2:30 بجے ہمیشہ اٹھتا ہوں تو میں وطر تو تہجد میں پڑھنا چاہیے مجھے. اس دن میں نے وطر پڑھا نہیں، عشاء کے بعد چھوڑ دیے. اس دن آنکھ ہی نہیں کھلی، رات کو آنکھ ہی نہیں کھلی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، تم نے اپنے اوپر گمان کیوں کیا، میں اٹھ جاؤں گا، وہ تو ہم اٹھاتے ہیں، تم کون ہو اٹھنے والے. تو میں ختم کر دی، آج آنکھ ہی نہیں کھلی. یہ تھا حضرت کا مقام. تو جب وہ سب چلے گئے، حضرت جی اٹھ کر بستر پر تشریف لے گئے، تو جا کے دیکھا لحاف کے اوپر، سردی کا زمانہ ہے، لحاف کے اوپر بلی گھر کی پلیجی سو رہی ہے. حضرت نیچے پیچھے ہٹ گئے اور اپنی جگہ آ کر کے بیٹھ گئے، وہی چادر جو تھی وہ اوڑھے. بلی کے اٹھنے کا انتظار ہے، بلی اٹھتی نہیں، حضرت جی بستر پر جاتے نہیں. یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا اور وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گئے، بلی ایسی خراٹے لے کے سوئی سردی میں لحاف کے اوپر، وہ نہیں اٹھی. دیکھا تربیت، دیکھی تربیت. یہاں بڈھا حاجی جھوٹا لیے جا رہا ہے اور بوجھ لاد رکھا دنیا بھر کا، اور چڑھائی آ گئی تو مار رہا دبا کے لٹو سے، منہ نکال رہا ہے، منہ پھاڑ رہا ہے، بجا رہا ہے لٹھی حاجی. جب کیسا حاجی ہے کہ بھائی ہے نہیں قصہ یہ. اور وہاں بلی بستر پر بیٹھی ہے تو حضرت اس کو، بلی کو اٹھاتے نہیں کہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی. واہ واہ، یہ تھا وہ تربیت جسے کہیں پیری مریدی، جسے کہیں مرید بننا، رسول اللہ کی پارٹی میں داخل ہونا. اب ایک آدمی نے کہا کہ مرید کر لو. اچھا بھائی، اور اب مرید ہونے سے کہیے ایک گھر میں گھر والے کو ڈر بھی لگے تعویذ بھی دے دو. تو تعویذ لینا آیا، مرید ہونا آیا؟ تو نے تو مرید ہونے کو تعویذ کے برابر کر دیا. تعویذ تو دنیا داری کا سودا ہے، مرید ہونے کا اور تعویذ کا کیا تعلق؟ یہاں تک کہ ایک خط میں اگر مرید ہونے کے لیے لکھا ہے اور اس میں آخر میں دعا بھی لکھ دی کہ میں پریشان ہوں دعا فرمائیے، تو حضرت اس کو واپس فرما دیتے تھے کہ پیر مریدی کا قرضے سے کیا تعلق، اس خط میں کیوں لکھا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ہم نے نازک چیز کو اتنا بڑا تعلق جو آخرت تک کے لیے ہے. یوں فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ میں جو ان مریدوں کا ہاتھ آیا، یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ تمہارے ہاتھ کے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ ہے. بتاؤ، ایسا تعلق نازک اللہ سے جڑ رہا ہے اس مرید کا، اور یہ مرید یوں سمجھ رہا ہے سرسری. ابھی پچھلے ہفتے میں شاید گئے تھے ہم جانسٹھ، تو وہاں 2 آدمی بہت دنوں سے کہہ رہے تھے مرید ہونا. یہاں بھی آئے، میں نے کیا نہیں، میرا مزاج نہیں ہے مرید کرنے کا جلدی سے، کیونکہ ملتا ہی نہیں کوئی ڈھنگ کا آدمی، ملتا ہی نہیں. مرید کیا کرے؟ مرید کرنے سے فائدہ کیا جب چلنے کی نیت ہی نہیں ہے.
تو مرید ہو گئے، خیر کر لیا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تمہیں خوشی نہیں ہوئی مرید ہونے کی؟ نہیں بہت زیادہ ہوئی خوشی۔ میں نے کہا بہت زیادہ ہوئی، بیٹھے چین سے، بیٹھے چین سے ہو، کہاں خوشی ہوئی؟ میں اٹھ کے گیا، ایک آدمی وکیل صاحب تھے، وہ اٹھ کے گئے اور جا کے پیڑے تھے شاید غالباً پیڑے، اور لا کے وہ ڈبہ ایک ایک آدمی کو بانٹنا شروع، پتہ نہیں کتنے ہزار کی مٹھائی لائے ہوگا، اور لا کے ایک ایک ڈبہ سب کو بانٹنا شروع کیا، ہمارے پاس بھی لائے۔ دوسرے صاحب بولے کہ جی میں آج تو موقع نہیں ہے، کل کو میں طالب علموں کی دعوت کر دوں گا۔ میں نہیں کہتا طالب علموں کی دعوت کریو نہ کریو، مجھے کیا ضرورت ہے کہنے، ہمیں نہیں۔ پہلے مرید ہونے کے بعد خوشی میں مٹھائی بانٹا کرتے تھے، دعوتیں کھلایا کرتے تھے۔ ہم وہاں گئے دلی، حافظ معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، نقش بندی، تو وہاں جب ذکر کی مجلس سے فارغ ہوئے، میرا بیان ہوا، دعا ہوئی، اس کے بعد کہا کھانا وہاں ہوگا ہوٹل میں، وہاں سب کے سب چلے گئے، ہم بھی چلے گئے۔ بہترین قسم کی بریانی، بہترین قسم کا زردہ، بہترین قسم کا قورمہ، اور نان بھی غضب کے ذائقے دار، اور سب کھا رہے ہیں مستی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ایک داروغہ بھی تھے، وہ کہنے لگے جی زندگی میں کھانے بہت کھائے مگر ایسا ذائقہ دار کھانا نہیں کھایا جیسا یہ۔ میں نے پوچھا بھائی یہاں دعوت کیسی ہے ہوٹل میں یہ؟ انہوں نے کہا یہ حضرت کے حلقے میں داخل ہوئے ہیں، یعنی مرید ہوئے ہیں، اس خوشی میں سارے مہمانوں کی یہاں ہوٹل میں دعوت کر دی۔ دیکھا آپ نے، یہ مرید ہوئے گجا کے بیٹھ گئے، مرید ہو جائے، اسے کیا قدر ہے، کیونکہ مشقت کچھ اٹھانی نہیں پڑی، چکر لگانے نہیں پڑے۔ ہاں سگائی اگر ہو جاوے تو دیکھو کیسے لڈو بانٹتے ہیں سگائیوں میں، سگائیوں میں تو لڈو بانٹیں گے، مرید ہونے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بٹراڈے کے خان صاحب وہ لڈو کے ٹوکرے، 2 ٹوکرے لے کر کے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، مرید ہونے کے لیے نوکروں کے سر پر ٹوکرے رکھے ہیں۔ دیکھ لیا حضرت نے، فرمایا خان صاحب کیسے؟ کہ جی آج بیعت ہونے آیا ہوں، آپ نے فرمایا تشریف۔ اچھا، وہ دیکھ لیا ٹوکرے کیا، ان میں کیا ہے کہ لڈو ہیں، مرید ہونے کے بعد یہ بٹیں گے، تقسیم ہوں گے۔ نوکر سر پر رکھ کے لائیں۔ حضرت نے فرمایا اتنا تکبر اس کے اندر بھرا ہوا ہے، بڑائی، کہ نوکروں کے سر پر ٹوکرے رکھ کے لایا ہے، یہ بڑائی کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تو جلدی ہے، مجھے کاندلے جانا ہے، کاندلے چلو میرے ساتھ، اور وہاں چل کر دیکھیں گے، موقع ہوگا تو انشاءاللہ وہاں بیعت کر لوں گا۔ اب نوکروں نے سر پر وہ اٹھائے لڈو کے ٹوکرے، کاندلے پہنچ گئے۔ حضرت اس کام میں مصروف رہے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب چلنے لگے تو حضرت نے فرمایا او ہو خان صاحب وہ تو یاد ہی نہیں رہا بات، میں کام میں مصروف ہو گیا، اب دن جانے جا رہے ہیں، وہاں چلیے، وہاں دیکھا جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا۔ خان صاحب سمجھ گئے اور فرمایا حضرت میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھے؟ فرمایا اے ٹوکرا یہاں رکھ دو، تم جاؤ، نوکروں کا جاؤ، اور ٹوکرے میں اب اٹھا کے چلوں گا، آپ جھنجانے جاؤ، شاملی جاؤ، بنت جاؤ، کہیں بھی جاؤ، میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا، دونوں ٹوکرے میرے سر پہ ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا بس مجھے کوئی دوڑانے کی ضرورت نہیں، جو مقصد تھا وہ علاج ہو گیا، آؤ یہیں بیعت کرتا ہوں۔ تو تکبر جس کے اندر ذرہ برابر ہوگا جہنم سے پیچھے چھوٹنا گا نہیں اس کا۔ تو اتنی بڑی بیماری نکال لیں حضرت تھا، یہ معمولی بات ہے؟ یہ بولو بھائی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات۔ بہرحال اس طرح علم اور زیادت علم میں مشغول شغل بحق کے ساتھ رہو، شغل بحق یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شغل رکھو، جڑ جاؤ۔ حق کہتے ہیں پوری سچی، پکی، کذب جھوٹ سے خالی، باطل سے ممتاز چیز کو۔ حق کہتے ہیں پوری سچی، پکی، کذب سے جھوٹ سے خالی، باطل سے ممتاز چیز کو کہتے ہیں۔ تو علم میں شغل بحق کے ساتھ مشغول ہو، متانت اور سنجیدگی کا اہتمام ہو۔ ہم چلے جا رہے ہیں جوتے پہن کے، تو وہ ایک جوتا کھسر کھسر کر رہا تھا، پیروں میں نیچے چل رہا تھا، تو ہمارے دادا مرحوم نے کہا پیر اٹھا کے چلو، یہ سنت کے خلاف ہے، پیر اٹھا کے چلو۔ یہ کھسر کھسر کر کے نصیرن دائی تھی وہاں بیچاری، ایک نصیرن دائی تھی مشہور، وہ چلے تھی جب سڑک پہ کو سارے محلے میں خبر ہو جاتی نصیرن دائی آ رہی، کیونکہ ایسے کھڑکے تو تھے نہیں، تو وہ ایسی چلا کرتی سڑک پہ کو، اس کے جو جوتے تھے وہ
کھڑکا بہت کرتے تھے، تو یہ کہیں ایسے چل رہا ہے جیسے نصیر اندائی چلا کرے، یعنی جوتا اٹھاؤ پیر سے اور اٹھا کے طاقت کے ساتھ رکھو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور چپلوں کو جوتوں کو کھسرا کے چلنا، یہ شرافت متانت کے خلاف، سنجیدگی کے خلاف ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قاضی جی ان کا دوست کو ناک صاف کرنے کی، پڑھنے کی، تھوکنے کی پڑی ضرورت، چلے اٹھ کے حضرت کے پیچھے سے نظر پڑ گئی، شلوار کا ایک پائچہ اوپر ایک نیچے، بس مرزا صاحب تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ارے قاضی جی کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا جی میرے دوست ہیں۔ فرمایا تمہارا اس سے گزارا کیسے ہوتا ہوگا؟ اس کے پائچے تو دیکھ لے، ایک پائچہ اوپر ہو ایک نیچے کو، اسے اتنا بھی سلیقہ نہیں ہے کہ پائچے کا کس طرح ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے یا اوپر نیچے ہونے چاہیے؟ اور پائچوں کے پھیر ہوتے ہیں، آدھے آگے آدھے پیچھے، سڈول برابر ہونا چاہیے یا سارے کے سارے پیچھے، ایک کے پیچھے ایک کے آگے کر لو؟ یہ سلیقہ ہے؟ بولو، آئی نہیں سمجھ میں؟ شاید آئی نہیں سمجھ میں، نہیں تو سمجھ تو بس لا الہ الا اللہ بھائی ہوتے بھیا آواز میں، اور کچھ بھی نہیں آتی۔ یہ آتی ہے نا، یہ ساری چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں۔ احسان مانو مذہب اسلام کا، قرآن و حدیث کا، کہ ہم کو ایسی مبارک زندگی عطا فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، ایک کافر نے کہا اے صحابہ سے، کسی صحابی سے، کہ تمہارے پیغمبر ہگنا موتنا بھی سکھاویں، ہگنا موتنا بھی سکھاویں؟ تو صحابی نے شرمندگی محسوس نہیں کی اور دھڑاکے سے کہا ہاں، ہم پہ ہگنا موتنا بھی آتا، جانوروں کی طرح ہگتے موتتے تھے، ہمارا ہگنا موتنا اللہ کے نبی نے سکھایا۔ کس طرح استنجا کرو، سردی میں کس طرح استنجا کرو، گرمی میں کیسے استنجا کرو، چھوٹا استنجا کیسے کرو، بڑا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے، ایسا مذہب شاندار ہمارا مسلمان، اور ہوتے پھر رہے ہیں ذلیل تو نہیں ہو رہے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ ارے بھائی ہاتھ دھو لو، کھانا کھائے، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو میں کب کہہ رہا نماز نہیں پڑھی تو نے؟ میں تو یوں کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو، ہاتھ دھو لو، میں یوں تو کہہ رہا ہوں نماز پڑھ کے آیا ہوں ابھی وضو کر کے۔ ارے وہ وضو تھی نماز کی، یہ وضو ہے کھانے کی، یہ وضو ہے کہیں گی کھانے کی۔ اور وضو میں ان سے تو توڑوں گا لقمہ، ان سے بلا چٹکی دھو لوں۔ کسی کا زہر لگ رہا ہو یہاں آتے میں سارا رگڑ کے صابن سے دھوے گا؟ نہیں دھوے گا، کہیں ایسا نہ ہو ذرا سا کچھ جراثیم پیٹ میں چلے جاؤ۔ یہاں تک دھونا سنت ہے، دونوں ہاتھوں کا پہنچ تک دھونا سنت ہے، پوری سنت ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کو سب فرما رہے ہیں شغل بحق، متانت اور سنجیدگی کا اہتمام ہو، وقار اور حلم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو، تو نصیر اندائی کی طرح چلو گے کھسر کر کے کہ بھائی اچھا چلتے ہوئے کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر کو دیکھنا، نظر سامنے رکھو تاکہ دائیں بائیں کا سب نقشہ دکھتا رہے، کہیں موڑ بھیڑ نہ ہو جائے، یعنی کہ نظر نیچے کر کے چاک کے ٹکر بھی لگ جاؤ، یہ تو طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ حکم سامنے نظر رکھو تاکہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب کچھ نظر آتا رہے۔ یہ ہے طریقہ چلنے کا، یہ ہے طریقہ چلنے کا، وقار اور حلم کو اپنے اندر لیے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح طلب علم اور زیادت علم میں مشغول بشغل حق اللہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ رہنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ یہ ہوتا تھا جملہ حضرت کا آخر میں۔ مجلس کے بعد 2.5 گھنٹے مجلس ہوتی تھی، اور آخر میں یہ دعا کر کے جیسا بھی کہا، اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح طلب علم اور زیادت علم کو بڑھانے کی اور اللہ کے ساتھ دھیان لگانے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آگے جب چلنا رخصت کرتے تھے فرماتے تھے خدا حافظ، فی امان اللہ، بس وہاں یعنی ہوتی تھی۔ اب دعا ہو رہی لمبی لمبی، وہاں یعنی عجیب شان تھی، اور جو کہہ دیا وہی ہوتا تھا۔ ایسا تعلق ہونا شغل حق کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ چلو اللہ کا ذکر شروع کرو۔